میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، جیسا کہ ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں گناہوں سے بچنے کا عمل پیش کر رہے ہیں، مومنین آج کا میرا بیان ہے کہ صحیح عقائد عمل کے واسطے بھی مطلوب ہیں، کہ فقط انسان اپنے عقائد کی صحت پر ناز نہ کرے کہ اب کھلی چھٹی مل گئی ہے اور سمجھتا ہے کہ عقائد کی درستی کے بعد اعمال میں کوتاہی زیادہ مضر نہیں ہے۔ حالانکہ عزیزان محترم، صحیح عقیدہ وفی نفسہ فی مقصود ہے اور عمل کے واسطے بھی مقصود ہے۔ مثلاً مسئلہ تقدیر کی تعلیم سے صرف اعتقاد کر لینا ہی مقصود نہیں بلکہ عمل بھی مقصود ہے، تاکہ مصائب و پریشانیوں میں پریشان نہ ہو، اس طرح نعمتوں پر تکبر نہ کرے اور ان کو کمال نہ سمجھے۔ اسی طرح مسئلہ توحید ہے کہ اس کا بھی فقط علم ہی مقصود ہے کہ اللہ ایک ہے، بلکہ مقصود ہے کہ اب غیر اللہ کا خوف یا لالچ نہ رہے۔ عزیزان محترم، کہ اگر دل میں ہم یہ کہتے رہیں کہ اللہ ایک ہے لیکن ہم سوچے بھی فی الحال دوسرے خدا ہیں، ان سے بھی جا کے مانگ لیتے، تو پھر ایسے اللہ ایک کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، جس طرح نافرمان اولاد کو علم ہوتا ہے کہ یہ ہمارا باپ ہے اور گستاخی اور نافرمانی کرتے وقت بھی انہیں اس کا علم اور اعتقاد ہوتا ہے، لیکن تمام لوگ یہی کہیں گے کہ ارے بدنصیب، یہ تمہارا باپ ہے، اس سے گستاخی نہ کرو۔ علم کا مقتضا یہ ہے کہ تم اس اعتقاد پر عمل کرتے، یعنی باپ کا ادب کرتے۔ اب چونکہ تم نے اس کے خلاف کیا ہے، گویا تمہیں اس کا علم ہی نہیں۔ اسی طرح کہ جیسے ہمیں آخرت کا اعتقاد ہے مگر عمل میں اس کے ظاہر نظر نہیں آتے، تو کہا جائے گا کہ آخرت کا اعتقاد کامل طور پہ نہیں ہے، ناقص ہے، ورنہ یقینی جہنم میں جانے والے اعمال کو اتنی آسانی کے ساتھ کیسے انجام دیا جاتا۔ عزیزان محترم، حقیقتاً علم یہ ہے کہ ہم تو صرف جنت جنت کہتے رہتے ہیں، جنت کے اوپر میرا عملی طور پہ کوئی بھی ارادہ نہیں ہے۔ ہم صرف جنت کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں کہ جنت ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا ہے، ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے ہیں۔ دوزخ جس کو ہم کافر و مشرکوں کے لیے اس سب کو سمجھتے ہیں، لیکن اس میں کیا جانے کی تیاری میں ہم خود لگے ہوئے ہیں۔ خداوند عالم 14 معصومین کے صدقے میں، بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام مومنین کو گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عمل صالح بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔